جس نون پر جزم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے نون ساکن۔ جیسے نون پر جزم ہے تو یہ ہوگا نون ساکن۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا زبر زیر پیش والا حرف تو وہ اس میں مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے میں الف پر زبر ڈالا تو یہ ہو جائے گا آ، جب اسے نون میں ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا ان۔ اسی طرح اگر میں زبر کو ہٹا کر یہاں پہ زیر ڈالتا ہوں تو یہ ہوگا ای، اب اس کو نون میں ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا ان۔ اب اگر میں پیش ڈالتا ہوں تو یہ ہوگا او، اگر نون میں ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا ان۔ اب میں بتاؤں گا کہ تنوین کیا ہوتا ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نون ساکن کی جیسا ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ان، دو زبر کو پڑھا جاتا ہے ان، اور نیچے اگر دو زیر ہوگا تو اسے پڑھا جائے گا ان، اور اگر دو پیش ہوگا تو اسے پڑھا جائے گا ان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامک ایجوکیشن۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 7 اور لیسن نمبر 8۔ لیسن نمبر 7 میں آپ پڑھیں گے تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اور لیسن نمبر 8 میں آپ پڑھیں گے نون ساکین۔ تب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نون ساکن بتاؤں گا، اس کے بعد بتاؤں گا تنوین۔ جس نون پر جزم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے نون ساکن۔ جیسے نون پر جزم ہے تو یہ ہوگا نون ساکن۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا زبر زیر پیش والا حرف تو وہ اس میں مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے میں الف پر زبر ڈالا تو یہ ہو جائے گا آ، جب اسے نون میں ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا ان۔ اسی طرح اگر میں زبر کو ہٹا کر یہاں پہ زیر ڈالتا ہوں تو یہ ہوگا ای، اب اس کو نون میں ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا ان۔ اب اگر میں پیش ڈالتا ہوں تو یہ ہوگا او، اگر نون میں ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا ان۔ تو نون ساکن کی آواز ہوتی ہے ان، ان۔ اگر زبر ہوگا تو آواز ہوگی ان، اور اگر زیر ہوگا تو آواز ہوگی ان، اور اگر پیش ہوگا تو آواز ہوگی ان۔ با، نون، با پر زبر ہے، یہ پڑھائے گا با، جب نون میں ملے گا تو پڑھائے گا بن۔ اسی طرح بی، جب نون میں ملے گا تو پڑھائے گا بن۔ بو، نون میں ملے گا تو پڑھائے گا بن۔ جیسے با، این میں ملے گا تو پڑھائے گا بن۔ بی، این میں ملے گا تو پڑھائے گا بن۔ بو، این میں ملے گا تو پڑھائے گا بن۔ بن، 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 یعنی نون ساکن کی آواز ہوتی ہے ان، ان۔ اب میں بتاؤں گا کہ تنوین کیا ہوتا ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نون ساکن کی جیسا ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ان، دو زبر کو پڑھا جاتا ہے ان، اور نیچے اگر دو زیر ہوگا تو اسے پڑھا جائے گا ان، اور اگر دو پیش ہوگا تو اسے پڑھا جائے گا ان، یعنی یہ بھی نون ساکن کی جیسا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں زبر کے اوپر جو زبر ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ پہلا زبر زبر تو ہوتا ہے لیکن دوسرا زبر نون ساکن ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے آ، اب یہ نون میں ملے گا یعنی نون ساکن میں ملے گا تو پڑھائے گا ان۔ اب اس نون ساکن کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کے اوپر زبر کے اوپر زبر ڈال دیا جاتا ہے جو اشارہ کرتا ہے نون ساکن کی جیسا پڑھنے کا، جیسے ان۔ اسی طرح یہاں پہ زیر ڈالا تو یہ ہو جائے گا ای، اب یہ نون ساکن میں ملے گا تو پڑھائے گا ان۔ اب نون ساکن کو ہٹا کر اس کی جگہ زیر کے نیچے زیر ڈال دیا جاتا ہے جو اشارہ نون ساکن کی طرف کرتا ہے کہ یعنی یہاں پہ نون ساکن کی جیسا پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے او، اب یہ نون ساکن میں مل کر پڑھا جائے گا تو پڑھائے گا ان۔ اب اس نون ساکن کو ہٹا کر اس کی جگہ یہاں پہ یعنی پیش کے اوپر الٹا پیش ڈال دیا جاتا ہے، اب اسے پڑھنا ہے ان۔ تو نون ساکن اور تنوین ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ان، دونوں ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ان، اسی طرح ان، ان۔ دو زبر کی آواز ہوتی ہے ان، اور دو زیر کی آواز ہوتی ہے ان، اور دو پیش کی آواز ہوتی ہے ان۔ حمزہ سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں سبھی کے اوپر دو زبر ہے تو دو زبر کی آواز ہوتی ہے ان۔ دو زبر کے بعد اگر الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے،
اسی طرح دو زبر کے بعد اگر یا آتا ہے تو یا بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، تو اس میں نہیں الف پڑھنا ہے اور نہیں یا پڑھنا ہے۔ اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، دو زبر کے بعد الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے، تو الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، دو زبر کے بعد یا آ گیا تو یا نہیں پڑھا جائے گا۔ ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، سبھی میں نون کی آواز آ رہی ہے۔ زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ون، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین، ین۔ حمزہ سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں سبھی کے نیچے دو زیر ہے۔ دو زیر کی ساؤنڈ ہوتی ہے ان۔ اگر آپ اسے ہجے کرنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ان، بن، تن، سبھی میں نون ساکن کی آواز آئے گی۔ تن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین، ین۔ حمزہ سے یا تک سبھی کے اوپر دو پیش ہے اور دو پیش کی آواز ہوتی ہے ان۔ اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، جیسے حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، تا دو پیش سن، یعنی سبھی میں نون کی آواز آئے گی، نون ساکن کی۔ ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین، ین۔ اس میں نون ساکن اور تنوین کو ساتھ میں لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دونوں ایک ہی جیسے پڑھے جاتے ہیں، جیسے تن، تن، دو زبر کے بعد جب الف آتا ہے تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تن، تن، دونوں ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ تن، تن، یہ دونوں بھی ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ سن، 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 جن، 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 دن، 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 دن۔ جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کا یہاں پہ مشق ہے۔ آ دن، آ دن، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں دال کے اوپر تنوین ہے، نون ساکن کی آواز آئے گی اور تنوین کے بعد یا آتا ہے تو یا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ آدن، سو ان، سو ان، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہوگا، اور یہاں تنوین ہے، نون ساکن کی آواز آئے گی۔ قریبن، قریبن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، یا مدہ ہوگا، اور یہاں با کے اوپر تنوین ہے، نون ساکن کی آواز آئے گی۔ قریبن، فمن، فمن، نون ساکن سے پہلے زبر ہے، مل کر پڑھا جائے گا، فمن۔ عظیمن، عظیمن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اور میم کے اوپر تنوین ہے، اس میں نون ساکن کی آواز آئے گی، عظیمن۔ کن،
नून साकिन से पहले वाला हर्फ मिलकर पढ़ा जाएगा मरादुन, मरादुन, मरादुन। द्वाद के ऊपर तनवीन है, तनवीन की आवाज़ नून साकिन की जैसी होती है, रसूलुन, रसूलुन। वाव साकिन से पहले पेश है, थोड़ा खींच कर पढ़ना है। लाम के ऊपर तनवीन है, तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है, शैअन, शैअन। यालिन होगा, या साकिन से पहले ज़बर है, जल्द पढ़ना है। हमज़ा के ऊपर तनवीन है, तनवीन की आवाज़ नून साकिन की जैसी होती है, जैसे अन, शैअन। गिशावतुन, गिशावतुन। अलिफ से पहले ज़बर है, थोड़ा खींच कर पढ़ना, अलिफ मद्दा होगा। ता के ऊपर तनवीन है, यानी नून साकिन की जैसी आवाज़ होगी, गासिकिन, गासिकिन। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। काफ के नीचे तनवीन है, इसमें नून साकिन की आवाज़ आएगी, गासिकिन। हुदन, हुदन। दाल के ऊपर तनवीन है, तनवीन में नून साकिन की आवाज़ आएगी, और तनवीन के बाद या आता है तो या नहीं पढ़ा जाता है, हुदन। क़ादन, क़ादन। सौइन, सौइन। क़रीबुन, क़रीबुन। फमन, फमन। अज़ीमुन, अज़ीमुन। कुन, मरदुन, मरदुन। रसूलुन, रसूलुन। शैअन, शैअन। गिशावतुन, गिशावतुन। गासिकिन, गासिकिन। हुदन, हुदन। अगर आप नेक्स्ट लेसन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आप इस क्लास के तमाम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।